واللہ تعالی عالم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يوفي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسكور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، معزز صاحبان ایمان، برادران عزیز، بزرگان قوم ملت، میں نے جس حدیث شریفہ کا اپنے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا حبیب جو طٰہٰ و یاسین ہے، مزمل و مدثر ہے، جس کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے، وہ اپنے نواسے کے لیے ارشاد فرماتا ہے: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ دو چیزوں کی طرف رسول خدا اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلی کہ حسین مصباح الہدی ہیں، اور دوسرا سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ ان دونوں رخ کا، ان دونوں پہلوؤں کا انسانی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور دونوں ہی رخ انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر انسان کو زندگی چاہیے تب بھی در حسین پر آئے، انسان کو آخرت چاہیے تب بھی در حسین پر آئے۔ عزیزان محترم، اس لیے زندگی کا کام کیا ہے؟ زندگی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی نورانی زندگی ہونی چاہیے، ہدایت یافتہ زندگی ہونی چاہیے، تب اس زندگی کو کامیاب زندگی کہا جاتا ہے۔ اور آخرت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ نجات ہونی چاہیے، آخرت کے لیے نجات ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں در حسین پر آ کر ملیں گی۔ اگر زندگی میں ہدایت چاہیے تب بھی در حسین پر آؤ، اور آخرت کے لیے تمہیں نجات چاہیے تب بھی در حسین پر آؤ۔ عزیزان محترم، مصباح الہدی یعنی ہدایت کا چراغ۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام یہ ہوتا ہے
ہدایت کا کام چراغ کا کام یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا، روشنی دینا، تاریکی راستوں کو نورانی راستہ بنانا، اور ان تاریکی راستوں کو نورانی راستہ انسان چراغ کے ذریعے بناتا ہے۔ اب چراغ کے سائے میں جو بھی آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ عزیزان محترم، چراغ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس قبیلے سے ہے، کون کس مذہب سے ہے، کون کس فرقے سے ہے، بس انسان کو ضرور انسان کے لیے یہ چاہیے انسان کو کہ وہ چراغ کے سائے میں چلا ہے، انسان چراغ کے سائے میں چلا ہے، ہدایت یافتہ بن جائے، چراغ کے سائے میں آ جائے، ہدایت یافتہ بن جائے۔ عزیزان محترم، چراغ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسے کم روشنی دی جائے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اسے زیادہ نور دیا جائے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کو زیادہ نور دیا جائے، یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو کم نور دیا جائے۔ یہی مقصد تھا حسین کا۔ حسین نے جس کو بھی ہدایت دی ہے برابر سے دی ہے، کسی کو کم زیادہ نہیں کیا ہے۔ کربلا کے شہداء میں صرف اسلام کے شہید نہیں ہے بلکہ ہر مذہب کے شہید ہے، ہر فرقے کے شہید ہیں۔ عزیزان محترم، تبھی تو شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، حسین ہدایت کرنے والے ہیں، ہادی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین، کہ جب اللہ کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یقذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کے آگے میری کیا اوقات کی کچھ کہہ سکوں۔ اس حدیث میں سارا مقام بیان ہو چکا ہے، سارا مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ اب کوئی یہ نہ دیکھے کہ کوئی حسین کا ماتم کر رہا ہے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ ایک ہندو حسین کا فرش بچھا رہا ہے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ ایک عیسائی حسین کا علم اٹھا رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کون سا کام انجام دیا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ اس نے کون سا ایسا انجام دیا ہے کام کہ جس کے صدقے میں پروردگار نے اس کو محبت حسین کے لیے مقرر کیا ہے، محبت حسین کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو سلام کرو ان پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ آغوش کے صدقے میں، جن کے صدقے میں پروردگار نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم حسین کا غم منا سکیں۔ عزیزان محترم، ہم حسین کا غم منا سکیں، اس لیے کہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں تھا، ہندو قتل کرنے والے نہیں تھے کربلا میں حسین کو۔ حسین کو کربلا میں عیسائی نے نہیں قتل کیا، یہودیوں نے حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے مسلمان تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ صحیح معنوں میں حسینی کون ہے اور دکھاوے کا حسینی کون ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کی طرف بڑھتا ہے، تو تمام پرندوں نے اس پرندے کا راستہ روک کر کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس پرندے نے کہا وہ آگ لگی ہے، اس آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ اس پرندوں نے اس پرندے سے کہا کہ تجھے معلوم بھی ہے وہ میلوں میں لگی آگ ہے، تیرے اس قطرے سے بجھنے والی نہیں ہے۔ اس پرندے نے بھی کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے اس قطرے سے وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن میں اس قطرے کو اس پانی میں اس آگ میں پھینک کر خدا کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا، میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ ذکر حسین میں آیا کر تاکہ خدا کو گواہ بنا، تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔
कुछ तो बहाना रहे। इसी वजह से हुसैन दोनों जिंदगियों के मालिक हैं। दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी दोनों के मालिक हैं हुसैन। दुनिया चाहिए तब भी दरे हुसैन पर आओ, आखिरत चाहिए तब भी दरे हुसैन पर आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसमें किसी चीज की कैद नहीं है। अगर एक शख्स का हुर भी आता है तब भी हुसैन उसे इस तरीके से बना देते हैं कि ता क़यामत अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। इसलिए मारिफत के साथ हुसैन के पास आओ। इसलिए कि करबला में हुसैन के जो खिलाफ थे वो भी हुसैन को जानते थे लेकिन पहचानते नहीं थे। मारिफत जरूरी है और यही मारिफत इंसान को अलैहिस्सलाम तक ले जा सकती है और ले जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हुसैन इंसानों की हिदायत के लिए थे, इंसानों के रास्ता दिखाने के लिए थे, वही हुसैन करबला के मैदान में एक वक्त वो भी आया कि हुसैन हल मिन नासिरिन सुरना की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आलम तन्हाई है हुसैन के लिए कि हुसैन मदद के लिए पुकार रहे हैं। अज़ादारों, 40 करीब है, चेहलू में हुसैन करीब है। अज़ादारों का दिल बेचैन है किसी तरीके से 40 पे रोज़े हुसैन तक पहुंच जाए। अज़ादारों, हुसैन की मज़लूमियत वक्त अस्र तक थी और उसके बाद जितने जुल्म हुए सब ज़ैनब कुबरा ने अपने सीने पर उठा लिए। अज़ादारों, जब असीरों का काफिला तैयार होने लगा, जनाब ज़ैनब हैं, हर बीवी को सवार कराती हैं। कभी उम्मे लैला को सवार कराती हैं, कभी उम्मे रबाब को सवार कराती हैं, कभी अम्मा फिज़्ज़ा को सवार कराती है, कभी उम्मे कुलसूम को सवार कराती है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि जब जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों को सवार करा लिया, अब ज़ैनब मक्तल में तन्हा खड़ी है। ज़ैनब को सवार कराने वाला कोई नहीं है। एक मर्तबा ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, भैया अब्बास मदीने से चली थी तो बड़ी शान से सवार किया था, भैया अब्बास पास ज़ैनब तन्हा खड़ी है, ज़ैनब को सवार कराने वाला कोई नहीं है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब को सवार कराते हैं, काफिले को गंजे शहीदा से गुजारा जाता है। हर बीबी अपने अपने वारिसों की लाश पर अपने को गिरा देती है। उम्मे लैला अकबर की लाश पर, उम्मे फरवा कासिम की लाश पर, उम्मे रबाब असगर की कब्र पर। अज़ादारों, तारीख का जुमला है कि गंजे शहीदा में 2 बच्चों की लाश लावारिसों की तरह पड़ी रही। कोई उन पर रोने वाला नहीं था, कोई उन पर मातम करने वाला नहीं था। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा, मौला क्या इन बच्चों की मां मर गई है? एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प जाते हैं, ऐ भाई ऐसा न कहो, इन बच्चों की मां मेरी फूफी ज़ैनब है। मेरी फूफी ने वादा किया था कि रोएंगी तो सिर्फ हुसैन पर, अश्क बहाएंगी तो सिर्फ हुसैन पर। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, ये काफिला लुटा हुआ काफिला जब मदीने पहुंचा है, एक मर्तबा मिनहाल इमाम से सवाल करते हैं, मौला सबसे ज्यादा जुल्म कहाँ हुए आप पर? इमाम 3 बार कहते हैं शाम अशाम अशाम। एक मर्तबा इमाम तड़प जाते हैं, फिर मिनहाल सवाल करता है, मौला ये
لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ما كان